قانون مفرد اعضاء، طب ثابت، طب یونانی اور حقیقی طب کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ آپ کو طب اور صحت کے بارے میں ہمارے آنے والی مفید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ ہماری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے قانون مفرد اعضاء کی تیسری تحریک، عضلاتی غدی۔ عضلاتی غدی سے مراد کہ یہاں پر عضلات کا تعلق جو ہے وہ غدد سے ہو گیا۔ پہلے عضلاتی اعصابی میں عضلات کا تعلق جو ہے وہ اعصاب کے ساتھ تھا، اب یہاں پر عضلات کا تعلق جو ہے وہ اعصاب سے کٹ کر غدد کے ساتھ ہو گیا۔ تو اسی طرح سے اس تحریک کے اندر جہاں خشکی ہوتی ہے تو وہاں پر حرارت بھی ساتھ آ جاتی ہے، یعنی خشکی زیادہ ہوتی ہے اور گرمی جو ہے وہ کم ہوتی ہے، لیکن بہرحال اس کے اندر جو ہے وہ حرارت آ جاتی ہے۔ تو اس تحریک کی جو پہچان ہے، کارورا اس کا جو ہے وہ سرخی مائل ہوتا ہے، سیاہی اس کے اندر کم ہوتی ہے اور مقدار میں بھی کارورا اس کا کم ہوتا ہے عضلاتی اعصابی کی بنسبت۔ پھر اس کی جو نبض ہوتی ہے، آپ رائٹ سائڈ کی نبض دیکھیں گے، جہاں پر انگوٹھا ختم ہو رہا ہے اس سے تھوڑا سا نیچے، وہاں پر چاروں انگل آپ رکھیں گے تو آپ کو یہ جو نبض ہے وہ 3 انگل پہ یا 4 انگل پہ یہ مشرف نظر آئے گی، بالکل اوپر ہاتھ رکھتے ہی آپ کو نظر آ جائے گی۔ اور اس تحریک کے لیے یہ شرط ہے کہ 3 انگل پہ ہو یا 4 انگل پہ ہو، لیکن باریک نبض ہونی چاہیے، تب ہم اس کو عضلاتی غدی تصور کریں، اور تیز ہوتی ہے نبض۔ تیز نبض ہونے کی وجہ سے دل کی دھڑکن بھی اس تحریک کے اندر زیادہ ہوتی ہے، بلڈ پریشر بھی اس تحریک کے اندر ہائی رہتا ہے۔ اس تحریک کے اندر جو ہے وہ خشکی، جو اصل خشکی کی تحریک ہے، جو ہم نے ہوا کی ایک کی کیفیت جو ہے وہ ہم پڑھی تھی کہ سیاہی ہے، تو دوسری کیفیت جو ہے وہ خشکی ہے۔ تو اس تحریک کے اندر خشکی جو ہے وہ گرمی والی، پہلے ہم نے پڑھی تھی خشکی سردی والی، یہ اس تحریک کی جو خشکی ہے یہ گرمی والی ہے، حرارت والی ہے۔ تو خشکی جو گرمی والی ہے، اس خشکی کا علاج جو ہے اس کائنات کے اندر جو فطرتن ہے وہ طری ہے، کیوں کہ اس کے اندر حرارت آ جاتی ہے، گرمی اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اب جب حرارت موجود ہو، گرمی موجود ہو، تو قطعاً اس کا علاج جو ہے وہ گرمی سے نہیں ہو سکتا، حرارت سے نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا علاج جو ہے خشکی کا وہ طری سے ہوگا۔ جب بھی جسم کے اندر اس طرح کی خشکی گرمی بڑھ جائے تو آپ طری سے اس کا علاج کر سکتے ہیں، کبھی بھی گرمی سے اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ ہاں، گرمی کا علاج حرارت کا علاج ہوگا، لیکن خشکی وہ جس کا تعلق سردی سے ہے، جس کا تعلق اعصاب سے ہے، لیکن یہاں پر جو خشکی ہے اس کا تعلق جو ہے وہ حرارت سے ہے، گرمی سے ہے۔ اب اس گرمی کو ہم نہیں بنائیں گے، جو چیز نہیں ہے اس کو ہم بنائیں گے، تری نہیں ہے اس میں، بالکل تری اس کی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے اس تحریک کے اندر جو امراض پیدا ہوتے ہیں وہ سارے خشکی والے ہوتے ہیں، مثلا نقرس کا مرض ہو جاتا ہے،
اور دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے. آپ کے اعضاء جو ہے وہ بالکل پتھرا جاتے ہیں، ان کے اندر اکڑ آ جاتی ہے، سخت ہو جاتے ہیں خشکی کی وجہ سے. بعض لوگوں کے جسم اتنے اکڑ جاتے ہیں کہ وہ اپنی گردن بھی جو ہے وہ ہلا نہیں سکتے، ہاتھ پاؤں کو نہیں ہلا سکتے، اتنی ان کے اندر خشکی گرمی کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے وہ اکڑ پن آ جاتی ہے، ٹھوس ہو جاتے ہیں ان کے خشکی کی وجہ سے. تو ایسی کنڈیشن میں علاج جو ہوگا وہ تری سے ہوگا. اور یہ قانون مفرد اعضاء کی تیسری تحریک ہے، اور یہ دل کی جو ہے وہ مشینی تحریک ہے. اور مشینی تحریک ہمیشہ وہ کیمیائی تحریک کے اندر تحلیل پیدا کرتی ہے. عضلاتی غدی دل کی مشینی تحریک ہے، تو اس کا جو پچھلا عضو ہوا دماغ کی جو کیمیائی تحریک ہوگی وہاں پر یہ تحلیل پیدا کرے گی. یعنی اعصابی غدی جو ہے دماغ کی کیمیائی تحریک ہے، وہاں پر یہ تحریک جو ہے وہ تحلیل پیدا کرے گی. اس تحلیل کو توڑنا، اس تحلیل کو روکنا، علاج جو ہے کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. بہت سارے بھائی جو ہے وہ خشکی گرمی کا علاج جو ہے وہ گرمی سے کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ کو میں مثال دوں کہ ایک بندے کی پہلے ہی جو ہے دل کی دھڑکن تیز ہے، پہلے ہی اس کا بلڈ پریشر ہائی ہے، آپ اس کو گرمی بڑھا کر، آپ اس کے خون کو مزید گرم کر کے کیا نتائج حاصل کریں گے؟ کچھ بھی آپ کو رزلٹ نہیں ملے گی، کوئی نتیجہ آپ کو نہیں ملے گا، مریض کا آپ نقصان ہی کر بیٹھیں گے. تو درست جب تشخیص ہو جائے کہ واقعتاً یہ عضلاتی غدی ہے، واقعتاً اس کے اندر خشکی کے ساتھ گرمی بڑھی ہوئی ہے، تو کبھی بھی گرمی سے علاج نہ کریں بلکہ تری سے علاج کریں. اس تحریک کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ نوجوانوں کی تحریک ہے، نوجوانوں کی یہ فطری تحریک ہے. لیکن فطری تحریک کے اندر بھی جب شدت آ جائے، جب غیر طبعی تحریک بن جائے، تو وہاں پر بھی امراض پیدا ہو سکتے ہیں. اسی لیے اسی تحریک کے بھائی، اسی تحریک کی بہنیں جب ہمارے پاس آتی ہیں، ان کے اندر امراض موجود ہوتے ہیں، ہم نے ان کا علاج کرنا ہوتا ہے. تو فطری تحریک سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس تحریک کے اندر نوجوان بیمار نہیں ہو سکتا، اس کو کوئی مرض واقع نہیں ہو سکتا. نہیں، مرض ہو سکتا ہے، کیونکہ کوئی بھی تحریک ہو جب وہ شدت میں آئے گی، جب وہ غیر طبعی ہوگی، تو وہاں پر مرض ضرور پیدا ہوگا. تو عضلاتی غدی تحریک، اس کا علاج جو ہے وہ 6 نمبر میں ہوگا. یہ 3 نمبر کی تحریک ہے، اس کا علاج 6 نمبر میں ہوگا. اور ایسے مریض آپ کے پاس آئیں گے وہ زیادہ تر دبلے پتلے ہوں گے، خشکی کی وجہ سے وہ بالکل سکیر ان کے اندر آ چکا ہوتا ہے، وہ سوکھ کر ان کے اندر جو ہے خالی ہڈیاں رہ گئی ہوں گی، ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہوگا. بہت ہی کم پیشنٹ ایسے ہوں گے جو موٹے تازے ہوں گے، ورنہ زیادہ تر اس تحریک کے مریض جو ہے وہ خشکی کے مریض ہوتے ہیں اور وہ دبلے پتلے ہوں گے. تو ایسی کنڈیشن کے اندر آپ تری والی غذائیں ان کو کھلائیں، تری والی چیزیں ان کو دیں، تری والی ادویات ان کو دیں، تاکہ ان کا وزن بھی بڑھے، ان کی خشکی دور ہو. ایسی کنڈیشن کے اندر حلوہ جات جتنے بھی ہیں وہ بہت فائدہ مند ہے. ایسی کنڈیشن کے اندر گائے کا دودھ جو ہے وہ بہت لاجواب ہے ان کے لیے. اس سے ان کے امراض جو ہے وہ ختم ہوں گے، اس سے جو ہے ان کا وزن بھی بڑھے گا، اس سے ان کی خشکی بھی ختم ہوگی. تو عضلاتی غدی تحریک کا علاج جو ہوگا وہ 6 نمبر اعصابی غدی میں ہوگا، جہاں پر اس کی تحلیل ہو رہی ہے. دل کی دھڑکن تیز، بلڈ پریشر کا ہائی،
اور اکثر یہ لوگ تلی ہوئی چیزیں نہیں کھا سکتے کیونکہ وہ ساری خشک ہوتی ہیں. تلی ہوئی چیز جیسے ہی وہ کھائیں گے ان کی کنڈیشن خراب ہو جائے گی, بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا, دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی, نیند ان کی خراب ہو جائے گی, بازو میں ان کو درد ہو جائے گا. اس طرح کے بے شمار ان کے مسائل جو ہے وہ پیدا ہو جائیں گے. تو عضلاتی غدی خشکی گرمی کا علاج تری سے ہوگا. اس کا علاج جو ہے وہ زیادہ تر 6 نمبر میں ہوگا. بعض صورتوں کے اندر جب موٹا انسان ہو اور موٹاپا اس کے اندر ہو تو اس کا علاج آپ 5 نمبر میں کر سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.